الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية: 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. مشکات. او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین درس، محترم دوستوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ درس انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی اہم موضوع کے متعلق یہ درس منعقد ہو رہا ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس لائق نہیں تھا کہ میں کچھ بیان کر سکوں. آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، کھانسی بھی آ رہی ہے، لیکن درس کی اہمیت اور موضوع کی اہمیت اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک پوری بات کو سنیں گے، تب بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. درمیان میں اٹھنے بیٹھنے سے باتیں رہ جاتی ہیں، سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو بات ادھوری سمجھ میں آتی ہے. بجائے اس کے کہ کوئی نتیجہ حاصل ہو، الٹے اس کے خلاف پڑ جاتی ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. سب سے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر دو قسم کے اختلافات سب سے پہلے ہوئے. دو قسم کے اختلافات اس امت کے اندر ہوئے. نمبر 1 اجتہادی اختلاف، نمبر 2 نظریاتی اختلاف. نمبر 1 اجتہادی اختلاف اور نمبر 2 نظریاتی اختلاف. اجتہادی اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ اجتہادی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم فرمایا قرآن پاک کے اندر، یا اللہ کے سب سے آخری، سب سے محبوب اور سب سے چہیتے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا یا کوئی مسئلہ بیان فرمایا احادیث کے اندر، تو اس کے سمجھنے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. بہت سی باتیں ہوتی ہیں. گھر میں والد صاحب کوئی بات کہتے ہیں، ایک بھائی اس کا مطلب کچھ سمجھتا ہے، دوسرا بھائی اس کا مطلب کچھ سمجھتا ہے. محلے میں چند لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ راستہ ادھر سے صحیح ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راستہ ادھر سے صحیح ہوگا. مکان تعمیر ہو رہا ہوتا ہے،
ایک آدمی کہتا ہے کہ دروازہ ادھر سے ٹھیک ہوگا، دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں دروازہ ادھر سے ٹھیک ہوگا. تو یہ رائے کا اختلاف اور سمجھنے کا اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک اور احادیث پیغمبر کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے اختلافات بہت پیش آتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس قسم کے اختلافات پیش آتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کو حکم فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ سنو اے میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ادا نہ کرے. مثال کے طور پر آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم کو بہت جلدی پرانا پل تک پہنچنا ہے، تم کو بہت جلدی پرانے پل تک پہنچنا ہے، 10 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس. اگر بیچ میں کوئی مل جائے تو اس سے ملاقات مت کرنا، ڈائریکٹ پرانے پل پہنچو، اس سے پہلے کہیں رکنا مت، کسی سے بات چیت مت کرنا. اگرچہ کوئی کتنا ہی ضروری، کوئی کتنا ہی قریبی تم کو مل جائے، جب تک پرانے پل مت پہنچ جانا اس وقت تک کسی سے ملاقات مت کرنا. اب وہ لڑکا اپنے والد کی بات مان کر جا رہا ہے. اب راستے میں اس کو کوئی کتنا ہی ضروری کام نظر آ جائے یا کوئی کتنا ہی قریبی مل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ابا کی بات کے مطابق کسی سے بات چیت نہ کرے اور سیدھا پرانے پل پہنچ جائے، اس سے پہلے کسی سے بات نہ کرے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، تم لوگوں کو عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں پڑھنا ہے. بنو قریظہ سے پہلے عصر کی نماز ادا مت کرنا. یعنی آپ نے ایک وقت متعین فرما دیا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو، عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ بنو قریظہ کے اندر. اب صحابہ کرام کا قافلہ روانہ ہوا. اب جا رہے تھے، راستے میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی اور عصر کا وقت راستے ہی میں ہو گیا. عصر کا وقت راستے میں ہو گیا. اب صحابہ کرام کے درمیان دو طرح کا نظریہ پیدا ہو گیا. بعض صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا ہم عصر کی نماز تو بنو قریظہ میں جا کر ہی پڑھیں گے، چاہے نماز ہماری قضا ہو جائے، بھلے وقت نکل جائے، ہم نماز وہیں جا کر پڑھیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا ہے. دوسری جماعت صحابہ کرام کی، دوسرا گروہ وہ ہوا جس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی منشا یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی چاہتے یہ تھے کہ ہم جلدی سے جلدی بنو قریظہ میں پہنچ جائیں، اس قبیلے میں پہنچ جائیں اور عصر کی نماز وہاں جا کر ادا کریں. آپ کی منشا یہ بالکل نہیں تھی کہ اگر راستے میں عصر کا وقت ہو جائے اور عصر کا وقت ختم بھی ہونے لگے جب بھی تم عصر کی نماز راستے میں مت پڑھنا. یہ مقصد نہیں تھا آپ کا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنا ہے. تو اب دو طرح کا نظریہ صحابہ کرام کے درمیان، دو طرح کے لوگ ہو گئے. بالآخر جن کا نظریہ یہ تھا کہ عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھیں گے چاہے نماز قضا ہو جائے، انہوں نے وہاں جا کر نماز ادا کی. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ راستے میں نماز مت پڑھنا، یعنی جلدی سے جلدی وہاں پہنچ جانا، یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز قضا ہو جائے جب بھی مت پڑھنا، یہ مقصد نہیں تھا. تو ایک جماعت نے، ایک گروہ نے عمل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر، ان کے سامنے آپ کا ارشاد تھا، فرمان تھا. اور ایک جماعت نے عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کے اوپر کہ آپ کا منشا، آپ کا مقصد یہ تھا. دونوں اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے حساب سے دونوں ٹھیک تھے. پھر جب واپس ہوئے، آ کر پوری کارگزاری پیش کی
کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا، ہم میں سے کچھ لوگوں نے، یہ 5 لوگوں نے وہاں جا کر بنو قریظہ میں نماز پڑھی اور ہم 5 نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی، یعنی کہا کہ ٹھیک ہے تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بنو قریظہ میں جا کر پڑھنے والوں نے تو ٹھیک کام کیا، راستے میں جنہوں نے پڑھا انہوں نے غلط کام کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے حکم کو سمجھنے میں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا، رائے کا اختلاف ہوا، اور یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پسند فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کسی بستی میں ٹھہرے، تو اس بستی کے لوگوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ بستی والوں کا حق تو یہ تھا کہ مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا کچھ انتظام کرے، لیکن بستی والوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ لوگ اپنا ایسے ہی ٹھہرے رہے۔ اتفاق سے بستی کا جو سردار تھا اس کے لڑکے کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، خوب علاج کیا، لیکن کسی طریقے سے آرام نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے چین تھا اور بہت زیادہ، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مچھلی کی طرح زمین پہ تڑپ رہا تھا، بالکل بے چین تھا۔ کسی نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ آئے ہیں بستی کے باہر کے، مہمان ہیں، ان کے پاس لے کے چلو، ہو سکتا ہے کچھ منتر ونتر وہ جانتے ہو اور کچھ جھاڑ پھونک کر دیں، دم وم کر دیں، تو ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی گاؤں میں جاؤ، کوئی داڑھی والے ہیں، کرتا والے، ٹوپی والے ہیں، تو سب کو حافظ جی اور سب کو مولوی صاحب کہنے لگتے ہیں، ارے حافظ جی، چاہے حافظ رہے چاہے نہ رہے، حافظ جی ذرا پانی دم کر دیجیے، ارے حافظ جی ذرا یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے۔ تو وہ لوگ بھی آئے اور کہا کہ اس کو دم کر دیجیے، ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں دم نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمارا کوئی خیال نہیں کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آئے ہیں بیچارے پریشان ہیں، چلو دم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دم تو کریں گے، لیکن ایک شرط پر۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اتنی بکریاں چاہیے، تقریباً 30 بکری ان سے مانگی کہ ہمیں اتنی بکریاں چاہیے۔ زمانے کا مال تو یہی تھا، مال تجارت، بکری، اونٹ، گھوڑا، یہی سب تھا، تو ساڑی واڑی تھوڑی تھی۔ کہا ہمیں 30 بکریاں چاہیے اگر ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمیں کھانا چاہیے، یعنی سب شرائط اپنی طے کر لی۔ وہ تیار ہو گئے کہ مرتا کیا نہ کرتا، سب پہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے، بس آپ دم تو کر دیجئے کسی طریقے سے۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکا بالکل صحیح ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ سب ان کی عقیدت بڑھ گئی، بہت خوش ہوئے، اپنے وعدے کے مطابق 30 بکریاں بھی ان کو دیں اور کچھ اپنی طرف سے بھی بڑھا کر دے دی۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ ہم نے تو دم کیا تھا، پھونک ماری تھی، اور جھاڑ پھونک کے بدلے میں کچھ پیسہ لینا یا کوئی اور سامان لینا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے لے تو لیا، اب اس کو کھانے کا مسئلہ ہے، ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں بکری کو ذبح کر کے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو لے کے چلتے ہیں مدینہ طیبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کے مسئلہ پوچھیں گے، اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کھا لیں گے۔ اب لے کر گئے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اور اس میں سے ذبح کر کے کچھ کھا بھی لیا راستے ہی میں۔ اب جب وہاں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کھا لیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، اور جنہوں نے نہیں کھایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ ہو تو لاؤ، میں بھی کھاؤں اس میں سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 طرح کی رائے ہوئی، بعض لوگوں نے مطلب کچھ سمجھا، بعض نے مطلب کچھ سمجھا۔ بھائی رائے ہے آدمی کی، لیکن اس میں اپنی عقل کو داخل نہیں کیا جائے گا، وہ رائے صحیح ہونی چاہیے۔
تو بعض نے کھایا بعض نے نہیں کھایا. مسئلہ پوچھا تو کہا جس نے کھایا اس نے بھی ٹھیک کیا, جس نے نہیں کھایا اس نے بھی ٹھیک کیا, جیسے اس والی مثال میں. بہرحال اس طریقے سے دونوں کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویب فرمائی اور کہا دونوں نے ٹھیک کیا. تو یہ اختلاف امت کے اندر شروع زمانے سے, صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اور بعد میں یہی اختلاف 4 ائمہ کی شکل میں پیدا ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ. چاروں نے قرآن و حدیث سے جو مسئلہ سمجھا وہ اپنی اپنی فقہ میں لکھ دیا, اور پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں نے انہی چاروں کے مسلک کے اوپر عمل کیا. کوئی امام ابو حنیفہ سے عقیدت رکھتا تھا تو وہ حنفی بن گیا, کوئی امام مالک سے محبت رکھتا تھا, ان کے علاقے کا تھا تو اس نے امام مالک کی فقہ پر عمل کر کے مالکی ہو گیا. کوئی امام شافعی سے محبت رکھتا تھا, ان کو اپنا بڑا مانتا تھا, ان کی بات مان کر وہ شافعی ہو گیا. اور کوئی امام احمد بن حنبل کو اپنا بڑا مانتا تھا, ان سے محبت رکھتا تھا تو ان کی بات مان کر وہ حنبلی ہو گیا. اس طریقے سے 4 مسلک پوری دنیا کے اندر رائج ہو گیا, اور اس میں کوئی قباحت کی بات بھی نہیں ہے, اس لیے کہ سب آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں, سب کے عقائد ایک ہیں, صرف مسائل میں تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں اختلاف ہے جو کہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. لہذا اس اختلاف میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کے اختلاف کو رحمت قرار دیا ہے کہ اختلاف امتی رحمت, میری امت کا ایسا اختلاف وہ رحمت ہے جس سے پیغمبر علیہ السلام کی تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. بھائی بعض نے اس حدیث کو لیا اس پر عمل کیا, بعض نے اس کو لیا تو اس پر عمل کیا, کسی نے رفع یدین کو لیا تو اس نے رفع یدین کر لیا, کسی نے رفع یدین کو نہیں لیا تو اس نے رفع یدین کو کر دیا, تو دونوں حدیثوں پر عمل امت کے اندر ہو گیا. لیکن امام کے ساتھ ہو کر اپنے من سے کوئی کتاب اٹھالے, قرآن حدیث اٹھالے, اردو ترجمہ لے کے بیٹھ جائے اور کہے کہ ہم جو ہے اہل حدیث ہیں لہذا ہم قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالیں گے, اور رفع یدین کرنا شروع کر دے, چلا کے آمین بولنا شروع کر دے, ٹانگ پھیلا کے اس طریقے سے نماز پڑھنے لگے, تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر کسی امام کے ساتھ اس کو عقیدت ہے اور اپنے امام کے بتائے ہوئے قاعدے قانون کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اپنی عقل کا گھوڑا اس میں نہ دوڑاوے. یہ تھا پہلا اختلاف جسے اجتہادی اختلاف کہا جاتا ہے. اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کی. اسی طریقے سے دوسرا اختلاف جو امت کے اندر پیدا ہوا وہ نظریاتی اختلاف پیدا ہوا. دوسرا اختلاف نظریاتی اختلاف پیدا ہوا. یہ نظریاتی اختلاف یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ خطرناک چیز ہے نظریاتی اختلاف. اس کا مطلب کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ ایسا 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 معاملہ ہوگا. تو دونوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا تھا, اور دونوں کے بارے میں آپ نے رہنمائی بھی فرمائی ہے. ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جب ایسا معاملہ ہو تو کیا کرنا ہے, آزاد نہیں چھوڑا, بلکہ دونوں کی رہنمائی بھی فرمائی. تو جو دوسرا اختلاف ہے نظریاتی اختلاف, اس کے تعلق سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بالکل سیدھا اور صحیح راستہ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے وہ راستہ امت کے سامنے پیش فرما دیا, اور فرمایا کہ دیکھو یہی میرا راستہ ہے, اس سے ہٹ کے جو راستے ہوں گے وہ گمراہی والے راستے ہوں گے. ایک حدیث ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, جلیل القدر صحابی ہیں, بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, بالکل سیدھی ایک لکیر کھینچی. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طریقے سے سیدھی لکیر کھینچی. پھر کیا ہوا؟ ثم قال هذا سبیل اللہ, پھر فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے نا, هذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے.
یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، بالکل سیدھا. کہیں سے جیسے 90 ڈگری کا زاویہ قائمہ بنایا جائے، بالکل سیدھا 90 ڈگری. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ھذا سبیل اللہ. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس سیدھی لکیر جو کھینچی تھی اس کے دائیں اور بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، ایک ادھر کھینچ دی، ایک ادھر کھینچ دی، ادھر کھینچ دی، ادھر کھینچ دی، ایک ایسے کھینچ دی، ایک ادھر کھینچ دی. اس طریقے سے اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں اور کھینچی. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں اور کھینچی. وقال هذه سبل، اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ بھی راستے ہیں. یعنی ایک یہ محمد شہید بابا والی روڈ ہے بالکل سیدھی، اور پھر ایک راستہ مڑئی میں جاتا ہے، ایک راستہ محمد شہید نیچے اترتا ہے پاکڑ تلے، ایک راستہ کہیں اور جاتا ہے، ایک راستہ کہیں اور جاتا ہے. اس طریقے سے ایک تو بالکل سیدھی سڑک ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دائیں بائیں اور چھوٹے چھوٹے راستے ہیں. تو جو سیدھا راستہ تھا اس کے بارے میں فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ٹیڑھی بڑی لکیریں ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں. وقال هذه سبل، فرمایا یہ کچھ راستے ہیں، علی کل سبیل منها شیطان، ان میں سے ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. ان میں سے ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور وہ شیطان نہیں تو آج شیطان کا چیلا، شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے اشاروں پر کام کرنے والا، اس کا چیلا بیٹھا ہوا ہے، جسے شیطان نے پڑھا لکھا کر بیٹھا دیا ہے کہ بیٹھ یہاں بیٹھ کر تو میرا کام کر. کیا فرمایا؟ وقال هذه سبل على كل سبيل منها شیطان يدعو الیہ، کہ ان میں سے ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ بھائی میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ اس راستے سے، آ جاؤ ادھر سے پاکڑ تلے چلے جاؤ، آ جاؤ اس راستے پر ادھر سے مڑئی میں چلے جاؤ، آ جاؤ اس راستے سے ادھر سے کپا شہر چلے جاؤ، آ جاؤ اس راستے پر ادھر سے محمد شہید چلے جاؤ. یعنی اس طریقے سے ہر راستے کے کنارے پر ایک شیطان بیٹھ کے بلا رہا ہے کہ آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سیدھی روڈ اس پہ مت چلو. یہ مثال ہے. فرمایا پھر ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. آج یہی ہوتا ہے نا، ذرا سا کسی انسان کے اندر کوئی شرابی کبابی بے نمازی ہوگا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ جہاں چاہے وہاں جائے، اس سے کسی کو مطلب نہیں. جہاں آپ نے مسجد آنا جانا شروع کر دیا، ذرا سا اپنا حلیہ چینج کر لیا، کچھ آپ کے اندر بدلاؤ آنے لگا، سب شیطان کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کا کان کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے مختار، اس کو شکار کرو، نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، آؤ مختار ادھر آ جاؤ. اب وہ کہے گا بھائی ادھر آ، تم ادھر آ، وہ ادھر سے بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ. جب ترنے والا نظر آتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ میرے منہ میں جائے. جب تک نوالا تر نہیں تھا تو کوئی نہیں چاہتا تھا، سوکھا روکھا سوکھا کوئی پسند نہیں کر رہا تھا. جب دیکھا ترنے والا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. کتنی بہترین مثال دی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے اور پکارتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَقَرَأَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا، یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، لہذا اسی راستے کے اوپر چلو، اور اس کے علاوہ جو اور راستے ہیں ان راستوں کے اوپر مت چلو. تو یہ حدیث پاک ہے. اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں بالکل اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا، اس کے راوی ہیں عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی اوپر، یہ مشکات شریف کے اندر ہے. مشکات شریف صفحہ نمبر 30 یہ حدیث وہاں موجود ہے. اور مشکات جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری کتابوں کا حوالہ ملے گا، بخاری کا بھی ملے گا، مسلم کا بھی ملے گا، ترمذی کا بھی ملے گا، اور بہت ساری کتابوں کا حوالہ مل جائے گا. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، فرمایا میری امت کے اوپر بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسا زمانہ بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا، یعنی جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر حالات آئے تھے ویسے ہی حالات، بالکل سیم حالات میری امت کے اوپر بھی آئیں گے۔ حذو النعل بالنعل، بالکل جیسے ایک پیر کا چپل دوسرے پیر کے چپل کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایک تلہ دوسرا تلہ بالکل سیم ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اسی طریقے سے حالات جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے میری امت کے اوپر بھی آئیں گے۔ پھر فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، منہ کالا کیا ہوگا، تو لکان فی امتی من یصنع ذلک، میری امت میں بھی ایسا شخص آئے گا جو ایسا کام کرے گا۔ یعنی بالکل یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی سوراخ میں کسی دل میں وہ جھانکا ہوگا، گھسا ہوگا، تو اس میں میری امت کا آدمی بھی اس بل میں جھانکے گا اور گھسے گا۔ پھر فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً، اور بے شک بنی اسرائیل 72 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، بنی اسرائیل 72 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، اس کے 72 فرقے ہو گئے تھے، 72 جماعتیں ہو گئی تھی۔ پھر فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت، یعنی ان 73 میں 72 چلے جائیں گے بھتر اور بچیں گے صرف ایک، 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق کے اوپر ہوگی، وہی جنت میں جانے والی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربان جائیں صحابہ کرام پر، کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے صحابہ، ہر جگہ تو وہی کھڑے ہیں، پہرے دار تو وہی ہیں، بھائی پہرے دار کون ہے؟ صحابہ ہی تو ہیں پہرے دار، کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے ان کو؟ صحابہ کرام نے فوراً پوچھ لیا اللہ کے رسول من ہی یا رسول اللہ، یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 کون ہوں گے، ان 72 کا نام بتا دیجئے، وہ 72 کہاں کہاں ہوں گے، پیلی کوٹھی میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کٹہر میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب نہیں پوچھا 72 کے بارے میں، بس اپنے بارے میں پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول بتائیے من ہی یا رسول اللہ، وہ جو ایک جماعت آپ بتا رہے ہیں کہ کامیاب ہونے والی ہے، بس وہی ایک جماعت کا پتہ بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے۔ 72 کے چکر میں نہیں پڑے گے، 72 کے چکر میں پڑیں گے تو اپنا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، بس پوچھا کہ ایک کے بارے میں بتا دیجئے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت جو جنت میں جانے والی ہوگی، وہ فرقہ جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ کون سا ہوگا اللہ کے رسول؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جماعت وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، ما انا علیہ واصحابی، بہت مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت وہ ہوگی جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ وہی صحابہ کا طریقہ، جو اللہ کے نبی کا طریقہ وہ اللہ کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ڈائریکٹ ہمیں دیا تھا کیا؟ آپ کو دیا تھا، بنارس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اللہ کے نبی کے پاس نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو لینے والے کون؟ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ۔ تو قرآن کو سب سے پہلے لینے والے صحابہ، قرآن کو سب سے پہلے سمجھنے والے صحابہ، قرآن کو سب سے پہلے پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ، اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھنے والے صحابہ کہ جبرائیل امین آ رہے ہیں اور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اور آ کر وحی نازل فرما رہے ہیں۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ وفی روایت احمد و ابی داؤد عن معاویہ، ایک روایت اور ہے جو امام احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے اندر کیا الفاظ ہے؟ 72 فی النار،
وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ. فرمایا کہ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوں گے، وہی الجماعہ. وہ کون ہے؟ وہ الجماعت ہے. الجماعہ سے مراد کیا ہے؟ الجماعہ سے مراد جماعت صحابہ ہے، یعنی جو صحابہ کی جماعت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوں گے وہی جنت میں جانے والے ہوں گے. اور جن کے رگ و ریشے میں، جن کی ادا میں، جن کی زبان میں، جن کے ہر عمل میں صحابہ کرام سے نفرت ہو، بغض ہو، تو کیسے ہو سکتے ہیں صحابہ کے طریقے پر؟ جو صحابہ جن کو ہضم ہی نہ ہوتے ہوں، جن کا نام سن کر ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہوں، راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہوں. عمر کو دیکھیں تو شیطان راستہ بدل دے. آج بھی جو شیطان کی اولادیں عمر کا نام سنتے ہیں تو راستہ چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں. تو جو صحابہ کرام کو مانتا ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، وہی جنتی ہے، وہی جنت میں جانے والا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں. ہر فرقے والے، ہر مسلک والے کہتے ہیں کہ میں جنتی. سب تو یہی نعرہ لگاتے ہیں. بس اس اصول کو آپ سامنے رکھیے اور اس اصول کے اوپر پرکھ لیجیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو. یہ اصول سامنے رکھ لیجیے، ما انا علیہ واصحابی. دیکھیے اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی کتنی سنت ہے، کتنا طریقہ ہے. اگر آپ کا طریقہ ہے تو مان لیجیے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو 1.25 لاکھ صحابہ کرام، 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک شخص کو، ادنا سے ادنا شخص کو اپنے سر کا تاج مانتا ہو، اور ان کے بعد آنے والے بڑے سے بڑے قطب، غوث، ابدال، پیران پیر، خواجہ جتنے بھی ہوں، سب سے افضل سمجھتا ہو، بس سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح راستے کے اوپر ہے، وہ قرآن و حدیث کی منشا کے عین مطابق ہے، وہی جنتی جماعت ہے، وہی جنت میں جانے والا ہے. اور اگر ان دونوں اصولوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی آ گئی، ما انا علیہ تو اس کے اندر ہے، سنت کا بڑا پابند ہے، بہت بڑا عاشق رسول ہے، بہت جھوم کے نعرے لگاتا ہے، بہت جھوم کے جلوس نکالتا ہے، لیکن صحابہ سے محبت نہیں ہے، کسی ایک صحابی کے اوپر تبرہ کرتا ہے، کسی ایک صحابی کو گالی بکتا ہے، کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، سمجھ جائے گی اس کا رشتہ اس جماعت سے نہیں ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر کسی کے اندر صرف صحابہ ہی صحابہ ہے، صرف صحابہ سے محبت، صرف صحابہ کا نام ہے، لیکن سنت کہیں نہیں ہے، وہ بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کی بھی نجات بہت مشکل ہے. بہرحال یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. یہ حدیث بھی بالکل آپ کے اور ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بڑا اختلاف دیکھے گا. کہیں گے یہ میری مسجد ہے، وہ میری مسجد ہے، وہ میری جماعت ہے، وہ میرا مدرسہ ہے، دیکھیے فلاں اس طریقے کے بڑے اختلافات ہوں گے. تو اس وقت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حل فرما دیا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تو تمہارے اوپر میری سنت کا پکڑنا لازمی اور ضروری ہے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی جو کہ مہدی ہیں، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، جو خود ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دینے والے ہیں، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. پھر بھائی تمسکوا بہا، اس کو بالکل اس طریقے سے، تمسک کہتے ہیں یہ 5 انگلی سے کسی کو پکڑ لیا جائے. جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو اس کا گریبان اس طریقے سے پکڑا جاتا ہے 5 انگلی سے، مضبوطی سے، تاکہ چھوٹے نہ پائے اس طریقے سے. اور میں تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے ایسے پکڑ لو، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. پھر کیا فرمایا؟ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ،
اور اس کو اپنے کچلی والے دانتوں سے، یعنی ڈاڑ، یہ جو ڈاڑ کا دانت ہے، یہ 4 دانت اوپر 4 دانت نیچے ہوتے ہیں نا دونوں طرف، یہ دانت سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب گنا کھانا ہوتا ہے کسی کو، گنا کھانے کے لیے آگے والے دانت سے نہیں توڑتا ہے، ادھر والے دانت سے توڑتا ہے۔ کوئی مضبوط چیز، سخت چیز ہوتی ہے تو اس دانت سے پکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ ان کے طریقے کو مضبوطی سے، اس دانت سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تاکہ وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر کوئی آگے تم کو بہکانے کی کوشش کرے تو تم بہک نہ سکو۔ کس کو پکڑنا ہے مضبوطی سے؟ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت۔ خلفاء راشدین کون ہے؟ آپ کے بعد 4 خلیفہ برحق، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 4 خلفاء راشدین اسی ترتیب کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوئے ہیں۔ پوری امت نے ان کو خلیفہ مانا ہے، کسی نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ ہو گیا خلاصہ 2 اختلافات کا، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا اختلاف وہ اجتہادی اختلاف ہے، اور دوسرا اختلاف ہے وہ نظریاتی اختلاف، اور دونوں کے اوپر میں نے بہت سے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نظریاتی اختلاف کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پوری امت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 سال کا زمانہ تھا آپ کا، پوری امت ایک تھی، ایک جان اور ایک حالت، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب ایک تھے، پوری امت ایک۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سال کا زمانہ، کوئی اختلاف نہیں، پوری امت ایک۔ اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے شروع کے زمانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اخیر کے زمانے میں اب اختلاف شروع ہوا، اخیر کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیر زمانے سے اختلاف شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ بڑا اچھا نعرہ لے کر آئے لوگ، بڑا اچھا نعرہ لے کر آئے، کہا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں، آپ کے قریبی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، لہذا حق تو ان کا تھا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ بنتے، حق تو حضرت علی کا تھا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ بنتے۔ یہ نعرہ سب سے پہلا بہت خوبصورت سا نعرہ کہ سب لوگ دیکھیں تو ہاں یار بہت صحیح بات ہے، حضرت علی کا حق تھا، اس لیے کہ وہ تو گھر کے ہیں۔ جب سردار صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو سردار صاحب کے بعد سب سے پہلے ان کے لڑکا جو بڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ابا تھے، ہم بنیں گے ان کی جگہ پر۔ ناظم صاحب کا انتقال ہوگا، دوسرے ناظم آ جائیں گے ان کے لڑکا، ہم ناظم رہیں گے۔ تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اسی طریقے کی اپنی عقل اور عقلی گھوڑا دوڑایا، لیکن وہاں تو صحابہ کرام تھے، اور یہ ساری چیزیں، یہ جہالت کی چیزیں، اسلام نے تو نسب کو اور رشتہ داری کو، تعلقات کو سب ختم کیا تھا نا۔ سب سے افضل، سب سے ارفع اور سب سے اعلیٰ آدمی وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہو، چاہے وہ بالکل کالا کلوٹا غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ لولا ہو، چاہے وہ کسی بھی عیب کے اندر مبتلا ہو، لیکن اگر وہ تقوی والا ہے تو سب سے اعلیٰ مقام اس کا ہوگا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ، اسلام نے تو سارے ان بتوں کو توڑ دیا تھا، کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے، سب اللہ کے یہاں برابر ہے۔ فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، اور اس زمانے میں پوری امت کے اندر
سب سے افضل اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب اور آپ کے خلیفہ، آپ کے چہیتے، غار میں آپ کے ساتھ رہنے والے، سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ رہنے والے، ہر موقع پر سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے دوست، آپ کی سب سے قریبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب وہ کوفہ کے اندر ممبر پہ بیان کر رہے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا؟ سب سے پہلا خلیفہ آپ نے ان کو کیوں بنایا آپ لوگوں نے؟ یعنی صحابہ نے، آپ نے سب نے مل کر ان کو سب سے پہلا خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے اور آپ کا آخر زمانہ تھا، نماز پڑھانے کا مسئلہ تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس اہم عبادت کو انجام دینے کے لیے آپ نے مجھے نہیں آگے بڑھایا، عمر کو آگے نہیں بڑھایا، عثمان کو آگے نہیں بڑھایا، طلحہ زبیر کو آگے نہیں بڑھایا، حسن حسین کو آگے نہیں بڑھایا، کسی کو آگے نہیں بڑھایا۔ آگے بڑھایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو فرمایا کہ جب دین کی سب سے اہم چیز میں صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں آگے بڑھایا اور ان کے رہتے ہوئے 3 دن تک، غالباً 3 دن تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں۔ تو جب آپ نے ہم سب کی موجودگی میں صدیق اکبر کو ہمارے دین کا امام بنایا تو ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی آپ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد صدیق اکبر کو بنایا۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کوفہ کے اندر ممبر کے اوپر بیٹھ کر۔ لیکن کیا کہا جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے خلیفۃ المؤمنین اور امیر المؤمنین بنا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت 2 سال کا زمانہ ان کا تھا، بالکل امن کا زمانہ، کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عمر کا 10 سال کا زمانہ، کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عثمان کا زمانہ، کوئی اختلاف نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے میں کچھ لوگ جو جل بھن کر اسلامی فتوحات کو دیکھ کر جو جل بھن رہے تھے اندر اندر، اور کوئی دال ان کی گل نہیں رہی تھی، اب دیکھا کہ یہ تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کا مقابلہ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہودیوں سے ساٹھ گانٹھ کی گئی۔ یہودیوں نے عبداللہ ابن سبا نام کا ایک منافق، یہودی نسل، اس کو کھڑا کیا اور اس نے آ کر پھر اپنی کارروائی شروع کی۔ اس کے بعد دھیمے دھیمے اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی، کچھ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، ان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کا محاصرہ، گھیراؤ کر لیا گیا، اور پھر دھیمے دھیمے ان کو بہت ہی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو ان کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا کیا تھا، ایک طرف حضرت حسن کو، ایک طرف حضرت حسین کو، کہ تم یہاں پہرے پہ رہنا، کوئی حضرت عثمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی خلافت پہ بیعت نہیں کی تھی، صدیق اکبر پہ بیعت نہیں کی تھی، عمر فاروق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی۔ وہ تو پہرا دلا رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ تم لوگ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دو کہ کوئی ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ وہ تو دشمنوں نے چال بازی کر کے پیچھے دوسرے راستے سے دیوار کو پھاند کر ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے دردی کے ساتھ 40 دن تک ان کا پانی وغیرہ سب بند کر دیا گیا۔ وہ کنواں، جس کنویں کو انہوں نے اپنی جیب خاص سے خریدا تھا، اپنے پیسے سے خریدا تھا، جس کا پانی بہت میٹھا تھا، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کنویں سے ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلایا گیا۔ 40 دن تک ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ ایسا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے میں یہ اختلافات شروع ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر دھوکہ دے کر، جن کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور ان کے محبت کے نام پر دھوکہ دے کر
اس مذہب کا، اس کو فرقہ نہیں کہا جائے گا، یہ شیعہ یہ ایک مذہب ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے. فرقہ مت مانیے اس کو، یہ مذہب ہے جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو چند باتوں میں اختلاف ہو. یہاں تو پوری کی پوری بنیاد ہی کھوکھلی ہے، جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے صحابہ کرام سے بغض کے اوپر، وہ فرقہ نہیں ہو سکتا، وہ تو مذہب ہے. اور اس مذہب کی ابتدا عبداللہ ابن سبا یہودی منافق سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اپنی ایک جماعت اور پارٹی بنا کر اس نے فتنہ شروع کیا. بہرحال اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بالاتفاق تمام مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا. تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اس کے بعد اس مذہب کی میں کچھ خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 3 بنیادی چیزیں میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے 3 بنیادیں ہیں. سب سے پہلی چیز نظریہ امامت. سب سے پہلی چیز نظریہ امامت. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یہ ایک ڈاکہ ہے، ختم نبوت کے اوپر ایک ڈاکہ ہے. اور انہوں نے یعنی شیعوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تسلسل سے اسی دن سے 12 اماموں کو ایسا مانا ہے کہ جو سب کے سب معصوم عن الخطا تھے، جو بالکل پاک صاف معصوم تھے. آپ غور فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال نہیں، 600 سال 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال تک کا زمانہ، وہ نہ تو اس زمانے میں کوئی نبی تھا، نہ اس زمانے میں کوئی امام تھا، نہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسا پیغمبر آیا تھا جو بندوں تک ہدایت کو پہنچاتا. اس زمانے میں 600 سال تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر، کسی کو امام بنا کر نہیں بھیجا. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور 23 سال کی محنت کے بعد جب ان کا دین پوری دنیا کے اندر آفتاب کی طرح چمکنے دمکنے لگا، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا، تو پھر جس دن آپ رخصت ہوئے، یعنی جس دن آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اسی دن سے اللہ تعالیٰ کو امام بھیجنے کی ضرورت پیش آ گئی. جبکہ 600 سال کا زمانہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی امام نہیں بھیجا. لیکن جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، اسی دن سے امامت کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. اور یہ سلسلہ ایسا شروع کیا کہ جیسا ایک نبی ہوتا ہے، بلکہ نبی سے بھی بڑھ کر ان کی خصوصیات بیان کی. اور 250 سال تک اس سلسلوں کو یہ لوگ لے کے چل سکے. اس کے بعد یہ بھی تھک گئے اور 250 سال کے بعد کہنے لگے کہ بھائی جو ہمارے 12ویں امام تھے وہ ایسی جگہ ایسے غار میں جا کر چھپ گئے ہیں کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. 2 سال کی عمر میں ان کو ایسا چھپا دیا کہ آج 1100-1200 سال ہو گئے، آج تک کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ 12ویں امام کہاں چلے گئے، کس غار میں چھپ گئے، کہ 1200 سال کے بعد آج تک ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا. اس وقت اتنی ضرورت تھی امام کی، جبکہ صحابہ کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے افراد کا زمانہ تھا، آپ کے ساتھیوں کا زمانہ تھا. اور 250 سال جیسے ہی گزرا وہ ضرورت ختم ہو گئی امامت کی، اور وہ جو 12ویں امام تھے وہ بھی غائب ہو گئے، ان کا وقت بھی پورا نہیں ہوا، وہ بھی غائب ہو گئے. بہرحال یہ نظریہ امامت یہ اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ اگر صرف یہی ایک نظریہ ہوتا ان کا تو یہی کافی ہوتا ان کی ہلاکت کے لیے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے نظریے ہیں. بہرحال یہ نظریہ امامت جس کے بارے میں ابھی میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس امام کو وہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ شریعت کے اندر وہ کمی بیشی کر سکتا ہے، جو چاہے حکم باقی رکھے. اگر وہ کہہ دے کہ نماز نہیں پڑھنا، ختم نماز. وہ کہہ دے اب روزہ نہیں رکھنا ہے، چلو اب روزہ نہیں رکھنا ہے. اگر امام نے کہہ دیا زکات نہیں دینا ہے، چلو اب زکات سے بھی چھٹی ہو گئی. یعنی قرآن پاک کے اندر اس طریقے سے
کمی بیشی کرنے کا پورا ان کو اختیار ہے اور ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس طریقے کا عقیدہ بتائیے کوئی مسلمان پیغمبر کے بعد کسی کے بارے میں رکھ سکتا ہے؟ اگر اس طریقے سے آزادی ہو گئی تب تو دین کا کباڑا ہو جائے گا، دین محفوظ نہیں رہ سکتا. اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہذا اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، یہ باقی رہے گا. تو پہلا نظریہ ہے نظریہ امامت. دوسرا نظریہ، میں صرف موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں. پہلا نظریہ، اس کو یاد رکھیے گا، پہلا نظریہ ہے شیعوں کا نظریہ امامت. دوسرا نظریہ بغض صحابہ. دوسرا نظریہ بغض صحابہ ہے، الفاظ کو یاد کریے، بغض صحابہ. دوسرا نظریہ بغض صحابہ. کیا مطلب؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض. ظاہر ہے کہ بغیر صحابہ سے بغض کیے ہوئے کوئی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو کھڑے ہوئے اس طریقے سے ہاتھ پکڑ کے، کسی کو داخل ہونے نہیں دیں گے، کسی کو چوری کرنے نہیں دیں گے، کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، وہ تو کھڑے ہوئے ہیں. اب وہیں پہ سوراخ کرو، پہلے انہی کو چھورا بھوکو، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. بس ان کا وہیں سے شروعات ہوتی ہے، بغض صحابہ. اور کیا کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ 23 سال محنت کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی ہو گئی، ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرشتے کو حضرت علی کے پاس، لیکن فرشتہ بھول کے چلا گیا کہاں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرشتے کو ایڈریس بھی اللہ میاں نے غلط دیا تھا، جانا تھا کہیں، وہ چلا گیا کہیں اور. بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے. 23 سال آپ نے محنت کی. بتائیے 23 سال محنت کے نتیجے میں جو ایک جماعت تیار ہوئی تھی، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جو ایک جماعت تیار ہوئی تھی، آپ کے آنکھ بند کرتے ہی وہ ساری کی ساری جماعت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے حساب سے کافر اور مرتد ہو گئی. آپ علیہ السلام نے ادھر آنکھ بند کی اور ادھر سب کے سب 1.25 لاکھ 23 سال کی محنت پر پانی گر گیا، سب نعوذ باللہ کافر اور مرتد ہو گئے. یہ لکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر، سب لکھا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ابھی حضور کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، اور ادھر صدیق اکبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت شروع ہو گئی. تمام صحابہ کرام نے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سب نے آپ کو امیر اور خلیفہ مان لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب آپ کو مان لیا. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن اور دفن کا انتظام کیا گیا. دیکھیے یہ خلافت کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ حضور کی وفات ہوئی، ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، پہلے خلافت کو طے کیا جا رہا ہے، پہلے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا. یہ امت ایک لمحے کے لیے بھی کسی اپنے ذمہ دار کے بغیر نہیں رہ سکتی. صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اس کے بعد کفن دفن کا انتظام کیا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سب نے صدیق اکبر سے بیعت کی، ان کو خلیفہ مانا، سب کے سب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1000 لاکھ مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ وہ سب کے سب کافر اور مرتد ہوئے. بتائیے 23 سال کی محنت کے پانی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا اتنے کمزور تھے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا کمزور تھا، اللہ کا قرآن اتنا بے حیثیت تھا کہ اس کے پڑھنے والے اپنے نبی کے جاتے ہی، آنکھ بند کرتے ہی وہ اس سے پھر گئے. آپ نے جو کچھ سکھایا تھا، بتایا تھا، آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، آپ کی بات کو نہیں مانا، سارے کے سارے لوگ سب دشمن کے ساتھ ہو گئے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر، عمر، یہ سب کیا تھے؟ یہ لوگ بہت طاقت کے بل بوتے انہوں نے سب کو مجبور کر دیا تھا. بتائیے 2 آدمی کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ 1.25 لاکھ صحابہ 2 آدمی کے اشارے پہ کام کرنے لگے اور سب کی سب بیعت کرنے لگے. اللہ اکبر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ کرام جس میں کہ ایک بوڑھی عورت بھی برسرے ممبر عمر کو ٹوک دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور کہہ دیا، ایک مسئلہ بیان کیا کہ مہر تم لوگ بہت زیادہ مہر دیتے ہو، لہذا بس اتنی مہر دینا ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں دینا ہے.
ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی پیچھے سے اور کہا عمر جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں بنائی عمر تم کون ہوتے ہو اس پر حد بندی کرنے والے؟ حضرت عمر نے اپنی بات کو فوراً واپس لیا. حضرت عمر 2 چادر لپیٹے ہوئے ہیں, ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے, لنگی پہنے ہوئے ایک چادر سے اور ایک چادر اوپر لپیٹے ہوئے ہیں. مجمع میں سے صحابہ نے پوچھ لیا, ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اے امیر المومنین آپ نے جو ہے 2 چادر کیوں اپنے بدن پہ رکھی ہوئی؟ ہم لوگوں تو ایک چادر ملی ہے, آپ کو 2 چادر کہاں سے مل گئی؟ بڑے مجمع میں سوال کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک چادر میرے حصے کی ہے, ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ کی, عبداللہ نے مجھے دی ہے کہ ابا یہ چادر آپ اوڑھ لیجیے. تو وہ لوگ تھے, وہ ان کے یہاں یہ سب نہیں چلتا تھا. ان کے یہاں تو برسر ممبر جہاں کہیں بھی ہو. حضرت عمر نے جب بیعت لی تھی اسی وقت کہا تھا کہ بتاؤ اگر میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے, آپ کی اطاعت کریں گے. پھر پوچھا کہ اگر میں اللہ کے حکم کے اس کتاب کے خلاف, قرآن کے خلاف فیصلہ کروں گا تو کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, تلوار نکالی اور کہا کہ اسی سے آپ کا فیصلہ کریں گے. تو وہ لوگ تھے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 آدمیوں نے سب کو ہائی جیک کر لیا تھا اور کہا کہ چلو بیعت کرو ابو بکر کی, نہیں تو سب کی گردن اڑا دیں گے. وہاں تو امیر المومنین سے دھڑلنے سے سوال ہو رہا ہے. ارے میاں ایسی بات کرو جو عقل کو لگے, جو عقل میں لگے, ادھر ادھر کی باتیں کرنا بند کر دو. بہرحال صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی بھی بات ہو فوراً اس کا تصفیہ کر لیا کرتے تھے اور فوراً اس بات کو ختم کر لیا کرتے تھے. اس طریقے کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایک مثال آ رہی تھی ذہن میں, ابھی بھول گئی. بہت ساری مثالیں, 3 مثال تو ایسے ہی میں نے دے دی بیٹھے بیٹھے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا نظریہ ان کا ہے بغض صحابہ, صحابہ کرام سے بغض, نفرت, عداوت, دشمنی. اس لیے کہ جب تک ان کو نہیں ہٹائیں گے بیچ سے ان کا قدم آگے بڑھ نہیں سکتا. یہی تو سیڑھی ہے, چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی ہے, اس کو جب تک نہیں ہٹائیں گے چھت پر نہیں پہنچ سکتے. بہرحال یہ دوسرا نظریہ تھا بغض صحابہ کا. اس کے بعد تیسرا نظریہ ان کا تحریف قرآن. تیسرا نظریہ تحریف قرآن. پہلا نظریہ امامت, یعنی 12 اماموں کو معصوم سمجھنا جن سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور وہ جو چاہیں شریعت کے اندر کمی بیشی کر دیں. یہ اکیلا نظریہ ایسا ہے جو انسان کو ایمان سے نکالنے کے لیے کافی ہے. اور پھر اس پر مزید دوسرا نظریہ بغض صحابہ. یہ بھی اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر دل میں شک پیدا ہو جائے, برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے میاں, اگر شک پیدا ہو جائے ان کے بارے میں بھی, ذرا سا ان کے بارے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تیسرا نظریہ تحریف قرآن. قرآن آیا انہی صحابہ کے واسطے سے, قرآن ہمارے سامنے تو آیا نہیں. قرآن کا نزول انہوں نے دیکھا, قرآن کی آیتیں انہوں نے پڑھی, قرآن کو انہوں نے سیکھا, قرآن کو انہوں نے یاد کیا, انہی کے واسطے سے قرآن آیا. اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے امام صاحب جو تھے 12ویں امام, وہ لے کے غائب ہو گئے. یہ جو قرآن ہے آپ کے پاس یہ اصلی قرآن نہیں ہے, اصلی قرآن تو ان کے پاس ہے, جب وہ آئیں گے تو اس کو لے کر آئیں. بتائیے پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام نے اپنے سینوں کے اندر, جس کی اللہ نے ایک حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ بچوں کے سینوں کے اندر اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے. ہے کوئی کتاب دنیا کے اندر جس کے اس قدر یاد کرنے والے ہو, جس کے اس قدر پڑھنے والے ہو, جس کو اس قدر اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھنے والے ہو؟ دنیا کی کوئی کتاب نہیں پیش کی جاتی. یہ قرآن کا معجزہ ہے, اور یہ معجزہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو اللہ کا کلام نہ مانا جائے, اللہ کی کتاب نہ مانی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام, اللہ کی یہ کتاب, اللہ کا یہ قرآن, یہ بعین ہی وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. یہ وہی قرآن ہے, اس کے ایک زیر کے اندر, ایک زبر کے اندر, ایک پیش اور ایک نقطے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آپ خود اپنے بچپن سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے, بچپن میں آپ نے جو پڑھا تھا آج جو پڑھ رہے ہیں وہی ہے. ہم نے اپنے بچپن میں جو پڑھا تھا آج ہم قرآن کھول کے دیکھتے ہیں وہی قرآن ہے.
ہمارے باپ دادا نے جو پڑھا تھا آج ان کے سامنے پڑھ کے بتائیے، وہ کہیں گے ہاں یہی بالکل وہی قرآن ہے۔ آج سعودی عرب کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا تو وہی قرآن پڑھے گا، ہندوستان کا پڑھنے والا پڑھے گا تو وہی قرآن پڑھے گا۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی کوئی مسلمان ہوگا جو قرآن وہ پڑھے گا وہی قرآن یہاں ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہاں عقل ہے؟ کم سے کم اسی کو دیکھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ بھئی دنیا کے وہ کون سے کونے میں 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات ہے فیجی کے اندر، وہاں جو قرآن پڑھ رہا ہے وہی قرآن ہندوستان میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ بہت سی کتابیں ہوتی ہیں چھپتی ہیں، وہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے، لیکن قرآن کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو شیعہ مذہب پر رہتے ہوئے کوئی شخص کبھی قرآن پاک کو مکمل نہیں مان سکتا۔ تو جو مذہب جو ہمارے کلمہ پر متفق نہیں ہے وہ ہمارے کلمہ سے بھی متفق نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کلمہ صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و صفی اللہ، اتنا بڑھائیں گے اس کو۔ تو جو آپ کے کلمہ سے متفق نہیں ہے آپ اس کے عقیدے سے متفق ہو رہے ہیں، آپ اس کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ جو آپ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ کے صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ کے قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اتنے قریب ہو رہے ہیں کہ اس کے عقیدے کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایسا خطرناک عقیدہ ہے جو ہم سب کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب کچھ باتیں جو ان کی طرف سے بطور اعتراض کے پیش کی جاتی ہے، جو ان کی طرف سے بطور کریں نا چھوڑ دے جا رہے ہیں نا آپ لوگ، ان کی طرف سے کچھ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ سیدھے سادے بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو پکڑ کر ان کی طرف سے کچھ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگوں نے ایسا کیا، سنیوں نے ایسا کیا، ابو بکر نے ایسا کیا، عمر نے ایسا کیا، طرح طرح کی باتیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے 3 مشہور اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے جوابات عرض کروں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے مناقب کو بیان نہیں کرتے۔ سنی حضرات مناقب اہل بیت بیان نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اہل بیت ہے کون، اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ اہل بیت کا لغوی معنی ہوا گھر والے۔ اہل بیت کا لغوی معنی کیا ہوا؟ گھر والے۔ گھر والے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ایک گھر ہے، اس گھر کے جتنے لوگ ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سب ہمارے گھر والے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میرے گھر کا ہے، یہ میرے گھر کا ہے۔ تو اہل بیت کا معنی کیا ہوا؟ گھر والے۔ اب اہل بیت کے اندر بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کا تذکرہ جو فرمایا ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہی فرمایا ہے۔ قرآن میں 22ویں پارہ میں ازواج مطہرات کے متعلق بہت ساری آیات اور بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ انہی احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے کفر و شرک کی نجاست اور گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، بالکل پاک اور صاف کر دے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کی آیتوں کو اور اس کے بعد کی آیتوں کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا جب یہ آیت آئی تو یہ آیت بھی انہی سے متعلق ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اہل بیت میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، حضور کے چچا عباس ہوئے
عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ کہہ رہے ہیں قال ابن عباس نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت خاص طور سے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضور استنجا کے لیے گئے تھے تو انہوں نے وضو کا پانی لا کر رکھ دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام فارغ ہو کر باہر آئے، دیکھا پانی ہے، آپ نے وضو فرمایا، پوچھا کس نے پانی رکھا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ ابن عباس نے رکھا، عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ تو انہیں قرآن کا علم عطا فرما اور انہیں دین میں سمجھ عطا فرما، دین کی فقاہت عطا فرما۔ تو قرآن کے علم کی دعا دی ہے ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور قرآن کی آیت کا مطلب بتا رہے ہیں ابن عباس، تو ابن عباس کی بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ان کے قرآن کا علم دے اور قرآن کی آیت کا مطلب ابن عباس بتاویں، تو ان کی بات سب سے زیادہ صحیح ہوگی۔ قال ابن عباس نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، یہ آیت پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں خاص طور سے نازل ہوئی ہے۔ وقال عکرمۃ لیس بالذی تذهبون الیہ انما هو نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عکرمہ یہ بھی بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، ان کی تفسیر کے اندر ان کے اقوال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ابن عباس نے بھی یہی کہا اور حضرت عکرمہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ اب اعتراض کیا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے مناقب کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ بالکل غلط اعتراض ہے، بالکل خسخسا اعتراض ہے، بالکل ہوائی اعتراض ہے۔ بھائی جمعہ کا کوئی بھی خطبہ، جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے نا، بغیر خطبہ کے جمعہ نہیں ہوگا۔ جمعہ کا کوئی بھی خطبہ کسی بھی اہل سنت، کسی بھی سنی مسلمان کی مسجد پہ آپ چلے جائیے، جمعہ کا کوئی بھی خطبہ اہل بیت کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، اہل بیت کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں خطبے میں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی، یہاں تک تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کا نام آ گیا۔ اس کے بعد وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ کون ہے؟ وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حضرات حسنین کریمین کون ہیں؟ یہ اہل بیت میں نہیں ہے، فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ وحمزۃ اسد اللہ، حضرت حمزہ حضور کے چچا اہل بیت میں نہیں ہے۔ اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ، تو حضرت عباس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، ان کی آل اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، حضرات حسنین کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضرت حمزہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ہر جمعہ میں۔ اور کوئی بھی کتاب اہل سنت کی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بخاری شریف باب فضائل الصحابہ اور مناقب اہل بیت، بخاری شریف کے اندر بھی آپ کو ملے گا، مسلم شریف کے اندر بھی آپ کو ملے گا، ترمذی شریف کے اندر بھی ملے گا، ابن ماجہ کے اندر بھی ملے گا، نسائی شریف کے اندر بھی ملے گا، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ملے گا، مسند احمد کے اندر بھی ملے گا، بیہقی کے اندر بھی ملے گا، مستدرک حاکم کے اندر بھی ملے گا۔ یہی بیٹھے بیٹھے 100 نام میں گنوا سکتا ہوں حدیث کی کتابوں کے، جن 100 کتابوں کے اندر بلکہ ہزاروں ہزار کتابیں ہیں حدیث شریف کی جن کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کے تذکرے آپ کو ملیں گے۔ اور میاں ہم لوگ تو 2 طریقے سے ذکر کرتے ہیں، ایک تو پہلے وہ صحابی ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کی صحبت میں رہے، چاہے 1 منٹ کے لیے 1 لمحے کے لیے دیکھا، وہ صحابی ہو گئے۔ تو یہ اہل بیت تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ صحابی بھی تو ہیں، یہ لوگ صحابی بھی تو ہیں۔ تو صحابہ کے جتنے فضائل ہیں، تبلیغی جماعت والے حیات الصحابہ
کتنی پڑھتے ہیں حیات الصحابہ، کیا اس میں مناقب اہل بیت نہیں ہے؟ صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے؟ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ کے نام سے ایک مستقل رسالہ ہے، کیا اس کے اندر نہیں ہے؟ تو کوئی کتاب، کوئی مجلس، کوئی تذکرہ ہم لوگوں کا صحابہ سے اور اہل بیت کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے آدمی اور ہاتھ پھیرنے لگتا ہے، کہتا ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ، یہ آل سے مراد کون ہے؟ ہر دعا کے بعد آدمی پڑھتا ہے و آلہ، یہ آل سے مراد کون ہے؟ و اولادہ، آپ کی اولاد پر درود و سلام نازل ہو، یہ اولاد کون ہے آپ کی؟ یہ اہل بیت نہیں ہے؟ آل آپ کی اہل بیت نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب بات۔ وہی بات ہوئی کہ خود نہیں کرتے، دوسرے کے اوپر الزام دے رہے۔ بہرحال یہ اعتراض بالکل بھونڈا ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی فرد اہل بیت اطہار سے اپنے دل کو خالی نہیں کر سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے تعلق، ان کی عظمت اس کے دل کے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ اور اہل بیت کی محبت کا مطلب کیا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ والمراد بہم، والمراد بالاخذ بہم، کیا مطلب ہے؟ التمسک بمحبتہم، ان کی محبت کو مضبوطی سے پکڑنا، ومحافظت حرمتہم، ان کی حرمت کی حفاظت کرنا، والعمل بروایتہم، ان کی روایتوں پر عمل کرنا، جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، والاعتماد علی مقالتہم، اور ان کی باتوں کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان سے محبت کے اندر داخل ہے۔ بہرحال اس اعتراض کا جواب بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ تھا پہلا اعتراض کہ یہ لوگ اہل بیت کے مناقب بیان نہیں کرتے۔ دوسرا اعتراض، ایک حدیث جو کہ ضعیف ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل تھے، یعنی حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی تھے۔ زبردستی اور ظلم کر کے ان کو خلافت سے محروم کر دیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مان لیا گیا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث اصولی اعتبار سے ضعیف ہے، اور حدیث کی کسی بھی وہ کتاب جس کے اندر صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، جیسے بخاری ہے، مسلم شریف ہے اور صحیح ابن خزیمہ ہے، بہت ساری اور بھی کتابیں حدیث کی ہیں جن میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں اس حدیث کو نہیں شامل کیا گیا ہے، پتہ چلا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، اس حدیث پاک کے سلسلے میں شیعوں کی طرف سے جو من گھڑت کہانیاں بنائی گئی ہیں اور اتنی گندی کہانی بنائی گئی کہ اگر کوئی مسلمان سن لے تو اس کا کلیجہ پھٹ کے رہ جائے کہ کیسا گندا مذہب ہے یہ، میں اس کی ہلکی سی روشنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اسی طریقے سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، حضور علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے رسول آپ کے پاس جو چیز نازل کی گئی ہے، یعنی جو احکام آپ کے اوپر نازل کیے گئے ہیں اس کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور وہ مراد کیا لیتے ہیں شیعہ حضرات اس سے؟ وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان جو آپ کے اوپر لاگو کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، آپ اس کا اعلان نہیں کرتے، آپ اس کا اعلان کیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کے اوپر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ حضرت علی کی اپنے بعد خلافت کا اعلان کر دیجئے، آپ یہ اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فرشتہ آتا ہے آ کے حضور علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ یہ اعلان کیجئے، لیکن یہ ان کی کتابوں کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نہیں فرما رہے تھے، اعلان نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ڈر کی وجہ سے، ڈر کے اعلان نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نے جا کر اللہ سے کہا کہ اللہ میاں وہ تو اعلان نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں اعلان کرنے سے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا جا کہو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اعلان نہیں کیا تو آپ نے گویا اپنی رسالت کو پورے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اچھا بھائی، اس کے بعد فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ آپ حکم پہنچائیے، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں. اس کے بعد پھر فرشتہ جا کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میاں ابھی بھی وہ ڈر رہے ہیں، پیش نہیں کر پا رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، لہذا آپ اعلان کر دیجئے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی دھمکی دی گئی اور بار بار ڈرایا گیا اور حفاظت کا وعدہ کیا گیا، تب جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، وہ بھی گول مول اعلان کیا. اور وہ کیا اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیعہ نقطۂ نگاہ سے حضور علیہ السلام اتنے بزدل تھے کہ حکم خداوندی کو بیان کرنے اور اعلان کرنے سے ڈرتے تھے اور اپنے مفاد کے پیش نظر خدائی احکام کی تبلیغ سے پرہیز کرتے تھے، نعوذ باللہ منہ. اور اس ڈر کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں یہ حضرت؟ کہتے ہیں اس مجلس میں حضرت عمر موجود تھے، حضرت عمر سے ڈر کر آپ یہ اعلان نہیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ. ارے عمر کا تو یہ حال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ اگر ناراضگی کا اثر دیکھتے تھے تو دونوں پیروں کو اس طریقے سے بچھا کر جیسے نماز میں بیٹھتے سامنے جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ایک لفظ ایک جملہ بولتے تھے، جا کے بیٹھ جاتے، کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ پڑھنے لگتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں. اس عمر کے بارے میں اور اس نبی کے بارے میں جو جاہو جلال والا، جسے دیکھ کر عمر جیسا سخت دل اور پتھر مزاج انسان بھی موم کی طرف پگھل جاتا ہے، اس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ڈرتے ہوئے آپ اعلان نہیں فرما رہے تھے. تو یہ کہانی اس طریقے کی بنائی ہے اس کا اعلان کرنے کے لیے ان لوگوں نے کہ الامان والحفیظ، اس کو بیان بھی کرنے سے ہماری ہمت جواب دے دیتی ہے. بہرحال پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا اور ان کے مطابق یعنی ان کی کتابوں کے مطابق کیا ہے کہ گول مول بات کی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. صاف صاف نہیں کہا کہ بھائی دیکھو میرے بعد علی خلافت کے حقدار ہوں گے، وہی میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہوں گے، صاف صاف نہیں کہا. اور جب صاف صاف نہیں کہا تو قیامت تک کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا، ایک لڑائی کا، ایک جھگڑے کا گھر بن گیا کہ ہر وقت اسی کو لے کے جھگڑا آج تک چل رہا ہے. نعوذ باللہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت بڑا الزام ہے، اعتراض ہے، جو اہل سنت والجماعت کے موقف کے بالکل خلاف ہے. کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا اس طریقے کی بات کرتے ہوئے. اور پھر ان کے حساب سے یعنی شیعوں کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی المولا، یہ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یہ تو ان کی کہانی ہو گئی، قصہ جو پورا انہوں نے تانا بانا بونا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے. اب صحیح بات کیا ہے وہ میں یہاں حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. اچھا ایک جواب اور ہے. ایک بات یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم ایک جگہ ہے، غدیر خم، غدیر کے معنی تالاب ہوتا ہے، خم جگہ کا نام ہے، خم کا تالاب. تو غدیر خم کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا شیعی کتابوں کے مطابق. اچھا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مدینہ سے حج کرنے گئے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، اور غدیر خم جو ہے وہ کہیں دور دراز ایک مقام ایک جگہ کا نام ہے. تو مدینہ سے سیدھا آدمی مکہ جائے گا، مکہ سے واپس مدینہ آئے گا، غدیر خم جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات بھی ایسی ہے جو اس واقعے کے جھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب کے اندر اس کو شامل نہیں کیا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لفظ مولا سے آپ خلافت مراد لے رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مولا کے معنی لغت کے اندر غلام، آقا، مددگار، دوست کے آتے ہیں. مولا کے معنی غلام، آقا، مددگار، دوست. حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں دوست علی بھی اس کے دوست، جس کا میں آقا علی بھی اس کے
آقا اس سے خلافت کہاں ثابت ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے خلافت ثابت ہو رہی ہے؟ اور اگر خلافت ہی مان لی جائے تو جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا ان کو خلیفہ لوگوں نے مانا، تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس زمانے کے حساب سے ہم بھی مانتے ہیں کہ چلو بھائی مولا کے مانا آپ کو خلافت کا سب سے زیادہ اہل سمجھا جائے گا، اس لیے اس وقت آپ کو خلیفہ مانا گیا۔ اس سے خلیفہ بلا فصل کا ثبوت کہاں ہوتا ہے؟ خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں خلیفہ کو بیچ سے ہٹا دو، ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے بعد خلیفہ تسلیم کر لو، یہ خلیفہ بلا فصل۔ تو اس من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ اور صحیح بات جو اس حدیث کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیج دیا تھا۔ کہاں کا؟ یمن کا حاکم بنا کر بھیج دیا تھا۔ جب آپ حج کے لیے جانے لگے تو اور لوگوں سے بھی سب سے کہہ دیا کہ جو جو حج کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ وہ چلے۔ حضرت علی کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ آپ بھی آ جائیے، حج کر لیجئے ساتھ میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ۔ تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ حضرت علی کی شکایت کی جائے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے، کہا جائے کہ ان کو خلافت کرنے کا یا حاکم جو آپ نے بنا کر بھیجا ہے ان کے اندر کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اس طریقے کا اعتراض لے کر لوگ پہنچنے لگے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ سن لو، تم کیا سمجھتے ہو کہ علی اکیلے ہیں؟ علی اکیلے نہیں ہیں۔ من کنت مولا فعلی بن مولا، میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی تینوں خلفاء کو ہٹا دو اور ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لو۔ اور عقل کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک بات تو یہ کہ صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب، غدیر خم اتنی دور ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مکہ سے مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ آدمی جائے گا، وہاں کیوں جائے گا اتنی دور؟ کیا یہ اعلان کرنے کے لیے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو مطلب آپ اس کا لیتے ہیں وہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اور چوتھا جواب جو عقلی ہے وہ یہ ہے کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت غصب کرنے کے لیے ایسا عدیم المثال اتحاد ہو جائے۔ پھر آخر حضرت علی میں ایسی کون سی خرابی تھی کہ لگ بھگ 1.25 لاکھ لوگوں میں کوئی بھی ان کی حمایت کرنے والا نہ تھا اور سبھی ان کی دشمنی پر آمادہ یا دشمنی کرنے والوں کی کارروائیوں کے تماشبین بن کر رہ گئے تھے۔ یعنی ایسا کیا جرم تھا حضرت علی کا کہ ابو بکر کو سب مان رہے ہیں، 1,24,000، 1.25 لاکھ صحابہ مانتے ہیں اور کوئی بھی حضرت علی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر حضرت علی کا نمبر ہوتا، وہ خلیفہ بلا فصل ہوتے، تو اس امت کے جو خیر القرون کے لوگ ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا دوسرا اعتراض من کنت مولا فعلی بن مولا کا۔ تیسرا اعتراض جو باغ فدق کے بارے میں کیا جاتا ہے، مشہور اعتراض ہے اور بہت اس کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں۔ مختصراً باغ فدق یہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مقامات ایسے تھے جو بغیر جنگ کے جو فتح ہو گئے تھے، جنگ کے بغیر جو جگہ فتح ہو جائے اور وہاں سے جو مال حاصل ہو اسے مال فے کہا جاتا ہے، مال فے کہا جاتا ہے۔ اور مال فے میں زیادہ تر حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ مال فے میں ما فاء اللہ ولی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ پہلے اللہ رسول کا حق ہے، اس کے بعد قرابت داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور فقراء مساکین کا اس کے بعد نمبر آتا ہے۔ تو مال فے میں خیبر اور فدق اور بنو نذیر غالباً ان 3 جگہوں کے باغات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں آ گئے تھے۔ شیعوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اپنا حق مانگنے کے لیے کہ میرے بابا کے حق میں سے وراثت میں سے مجھے حق دیجئے، مجھے حصہ دیجئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حق نہیں دیا، بلکہ حدیث پیش کر دی کہ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت، انبیاء ہم کسی کے وارث نہیں بنتے، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ حدیث پیش کر دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق نہیں دیا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی معصوم کا ایک حکم جو ان کے پاس محفوظ تھا انہوں نے بیان کر دیا، جو حدیث انہوں نے حضور سے سنی تھی اس کو بیان کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس حدیث کو سنا تو وہ بھی خاموش ہو گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اب یہ لوگ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام نہیں کیا، ان سے بات چیت بند کر دی، ان سے کوئی تعلق اس کے بعد نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مختصر سا زمانہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد۔ اب بیچ اس میں کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، انہوں نے اپنی میراث مانگی ہوگی، تو یہ 6 مہینے کا زمانہ ہو سکتا ہے ان کو ضرورت ہی نہ پیش آئی ہو کبھی حضرت صدیق اکبر کے پاس جانے کی، جب ضرورت ہی نہیں پیش آئی تو ان سے بات چیت بھی نہیں کی، اور اگر بات نہیں بھی کی تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے محرم نہیں تھے، گھر کے تھوڑی تھے کہ جا کے بے پردہ ان سے جب چاہے ملنے لگے، جب چاہے بات کرنے لگے، بھائی نہیں گئی ان کے پاس، اس میں اعتراض کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پہلے ہی سے صدمے میں تھی، غمگین تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا کا فرمان ہے، میرے والد بزرگوار کا حکم ہے اور آپ ایسی حدیث بیان کر چکے ہیں، انہیں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور پھر انہوں نے اس بارے میں بات چیت کرنا بند کر دیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بند کر دی، یہ بات بند کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے کی بات کرنا انہوں نے بند کر دیا، یعنی دوبارہ پھر نہیں گئی کہ مجھے میراث چاہیے، میرے بابا کے حق میں سے مجھے بھی حق چاہیے، اس سلسلے کی بات انہوں نے بند کر دی۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے کی بات کرنا ان سے بند کر دیا، بات چھوڑنے کا، قطع تعلق کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی وہ حضرات 3 دن تو بات چیت بند کرنا ہم سب کے لیے ناجائز ہے، کسی مسلمان سے 3 دن تک بات چیت بند کرنا ناجائز ہے، 3 دن سے زیادہ، اور ان کے بارے میں ہم ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضور علیہ السلام کی چہیتی بیٹی ہے، وہ اس طریقے سے کیسے کر سکتی ہے کہ ایک مسلمان سے قطع تعلق اور قطع کلام کر لیں؟ لہذا ان کی شایان شان یہی مطلب ہے کہ انہوں نے جو بات چیت بند کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں بات کرنا انہوں نے بند کر دیا۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خمینی صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر نے حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقۃ پیش کر کے حضرت فاطمہ اور دیگر شرعی وارثوں کا حق وراثت تلف کر دیا۔ خمینی صاحب ایران کے جو بہت بڑے امام خمینی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے حدیث پیش کر کے حضرت فاطمہ کا حق تلف کر دیا، برباد کر دیا۔ تو سن لیجئے کہ اس میں حضرت صدیق اکبر اکیلے نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں دوسرے لوگوں کے بھی اقوال موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر اور اسی طریقے سے مسند ابی بکر کے اندر فقال ابو بکر و عمر انا سمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لا اورث، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث حضرات شیخین نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو لیجئے اس میں حضرت عمر بھی شامل ہو گئے، ٹائم کے حضرت عمر سے تو پہلے ہی سے دشمنی ہے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے 2 لوگ ہو گئے، حضرت ابو بکر اکیلے نہیں ہے، 2 لوگ ہو گئے۔
تیسرے لوگ بھی شامل ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 996 کے اندر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا لا نورث ما ترکنا صدقۃ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو ایک راوی اور بڑھ گئے. تو خمینی صاحب نے صرف ابو بکر صدیق پر فتویٰ لگایا تھا، اب عمر پر بھی لگاؤ، حضرت عائشہ پر بھی لگاؤ. اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے. اب حضرت ابو ہریرہ پر بھی لگاؤ، وہ بھی کہنے لا تقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث دینار تقسیم نہیں کر سکتے، جو کچھ میں نے چھوڑا ہے وہ میری ازواج اور خلیفہ کے مصارف کے بعد صدقہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ پر بھی لگاؤ فتویٰ. اسی طریقے سے مزید سنیے حضرت عمر کی خلافت میں جب حضرت علی، حضرت عباس، حضرت علی نام یاد کیجیے، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بطور وفد کے حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے سب کو قسم دلائی اور سب سے کہا کہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی؟ تو سب نے کہا ہاں حضور نے یہ بات فرمائی ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، یہ سب حوالہ یہاں پر موجود ہے. تو اب لگاؤ ان سب کے اوپر فتویٰ. ابو بکر، عمر، عائشہ، ابو ہریرہ، علی، عباس، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، سعد بن ابی وقاص، اتنے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے کہ انبیاء کرام جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. اب وراثت کیسے جاری ہوگی؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے نا. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وراثت کس کی تقسیم ہوتی ہے؟ جو آدمی زندہ رہتا ہے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو کیسے انبیاء کی وراثت تقسیم ہوگی؟ اسی لیے انبیاء کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. انبیاء کے بعد، انتقال کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. قرآن میں فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. انبیاء علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں. اپنی ماں سے نکاح کوئی کر سکتا ہے؟ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام وہ باحیات ہیں، ان کی بیویاں ان کے نکاح میں ہوتی ہیں. جب تک ایک نکاح میں بیوی ہو دوسرے کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی. لہذا وراثت بھی اس کی تقسیم ہوتی ہے جو مردہ ہو، جو زندہ ہو اس کی وراثت کہاں سے تقسیم ہوگی؟ بہرحال ان تمام حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوئی. اور اب چلیے بھائی انہیں کی کتاب کو دکھا دیا جائے. اصول کافی بڑی مشہور کتاب ہے، فروع کافی. حضرت امام جعفر علیہ السلام جو ان کے 12 اماموں میں ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں قال النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا، کہ عورتوں کو زمین کی وراثت سے کچھ نہیں ملتا. وہ زمین ہی کی وراثت تھی، لہذا اس میں سے حضرت فاطمہ کو اگر نہیں دیا تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کی وراثت سے عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا. بہرحال ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ باغ فدق کا جس کا مطالبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پیش کی کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے مالوں میں وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور صدیق اکبر نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے پورے کیے جاتے تھے وہ سب اسی طریقے سے پورے کیے جائیں گے، لیکن ہم وراثت نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم مجبور ہیں. ہمارے سامنے حضور کی حدیث ہے، ہم مجبور ہیں، ہم نہیں دے سکتے. اب اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیے آپ ہی کی بات مان لی جائے، اگر ناراض ہو گئی تو ایک طرف تو نبی معصوم کا فرمان ہے اور دوسری طرف غیر معصوم کی رائے اور غیر معصوم کا اجتہاد ہے، یعنی حضرت فاطمہ کا اجتہاد ہے. تو نبی معصوم کے فرمان کے سامنے غیر نبی اور غیر معصوم کے رائے اور ان کی اجتہاد کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ لہذا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حدیث کے مطابق ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ناراض ہونا یا ان کے بقول قطع تعلق کر دینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی ان کو یہ چیز اچھی نہ لگی ہو، انہوں نے قطع تعلق کیا ہو، حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی توجیہ بعض راویوں نے کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں پھر حضرت صدیق اکبر سے بات چیت کرنا بند کر دی، یعنی اس لائن کی بات نہیں کی کہ ہمیں حصہ دو، اس لائن کی بات چیت کرنا بند کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی بات کرنا بند کر دیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میں شروع سے ایک مرتبہ اشارے میں بتا دوں تو امت کے اندر دو قسم کے اختلافات پیدا ہوئے۔ پہلا اختلاف اجتہادی اختلاف، اس کی مثال میں نے پیش کی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف رحمت ہے۔ اور اسی اختلاف کے پیش نظر آج امت کے اندر جو 4 قسم کے فقہا اور ان کی فقہ موجود ہے اور پوری امت اسی پر عمل کر رہی ہے۔ دوسرا نظریاتی اختلاف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی فرمائی تھی اور اس کے بارے میں امت کو واضح ہدایات بیان فرما دی تھی کہ جو میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر رہنا۔ اس کو پوچھنے پر بتایا کہ وہ میرے صحابہ کا اور میرے خلفائے راشدین کا اور میرا راستہ ہے، اسی راستے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چلنا، اسی میں نجات، اسی میں کامیابی، اسی میں جنت کی ضمانت ہے، اور اس کے علاوہ کسی راستے پہ چلنے سے گمراہی ہاتھ آتی ہے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ان اختلاف کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل آخری زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ عبداللہ ابن سبا منافق، اس نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی، نہیں فرقہ نے اس مذہب کی بنیاد ڈالی جسے مذہب شیعہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بنیادی عقائد جو 3 ہیں انتہائی خطرناک، ایک نظریہ امامت، نمبر 2 بغض صحابہ، نمبر 3 تحریف قرآن۔ اس پر بھی میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اس کے بعد ان کی طرف سے 3 اعتراض کیے جاتے ہیں۔ ایک کہ یہ لوگ مناقب اہل بیت بیان نہیں کرتے، نمبر 2 من کنت مولا فعلی المولا، نمبر 3 باغ فدق جس میں حضرت فاطمہ نے وراثت مانگی، صدیق اکبر نے وراثت نہیں دی۔ یہ تینوں اعتراض پیش کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی بات کسی کو سمجھنی ہوگی تو انشاءاللہ وہ ملاقات کر سکتا ہے، اس کو اس کے جوابات دیے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کی تشفی کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اوپر ہم سب کو باقی رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان مال اور ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے اور باطل کے ہر قسم کے شرور فتن سے ہم سب کی مکمل اور پوری حفاظت فرمائے، ہمارے دوستوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے احباب کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے محلے والوں کی بھی حفاظت فرمائے، غرض تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا بولنے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔